جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنی بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے۔ دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے، مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے، نہیں، صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہت ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتے ہیں اور درد بھی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ آہ سیدھا ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا، اور وہ رحمان و رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے رحمت کی فرشتے ہمیشہ رحمت اور بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تم گھبراتی کیوں ہو؟ مقدر کے فیصلوں پر کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور رحیم ہے؟ وہ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے، اسی طرح تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تقدیر کا فیصلہ بھی بدل دے گا، کیونکہ تمہارا اللہ لوگوں پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے آپ جو دعا مانگ رہے ہو اسے اللہ نہ صرف آپ کی خواہش پوری کرے گا، آپ اس کے اور قریب ہو جائیں گے اور خاص ہو جائیں گے۔ سوچ یہیں تک رکھیں کہ اللہ سب خیر کرے گا، ہر کام کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے، کوئی بھی کام آپ کی زندگی میں اس رب عظیم کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا رب سب سے بہترین کارساز ہے، سب اس پر چھوڑ کر آپ پرسکون ہو جائیں، کیونکہ وہ عطا کرنا جانتا ہے۔ جو تم دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ جو تمہارا ہے وہ تم تک خود پہنچا دیا جائے گا، کسی اور کو اپنا مراد نہ بناؤ، ورنہ اپنا اصل مراد بھی کھو دو گے، اور اگر اپنا اصل مراد تم نے کھو دیا تو کچھ اور پا کر بھی کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یوں نہ کرو، تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو، تم دعا کرو، یقین کرو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی مان کر زندگی گزارو، جو وہ کہہ رہا ہے، جیسا کہہ رہا ہے کرتے جاؤ۔ اس سے آگے معجزات ہوتے ہیں، اور معجزات کرنے والی ذات معجزات کرے گی، مگر تم مکمل سر تسلیم کم کر دو۔ مکمل کا مطلب ہے کہ مکمل، اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، وہ تمہیں نقلی جہنم سے ڈرا کر اصل جہنم کی راہ پر لے جائے گا۔ اپنے رب کے احکامات یاد کرو، ان کی سنو، اس خدا کی مان کر ہی تم اپنی ہر خواہش پا سکو گی۔ تو بس ہمت اور حوصلہ رکھو، معجزات کا وقت بہت قریب ہے۔ جب دل کی نماز پڑھی جاتی ہے، جب روح سجدہ ریز ہوتی ہے، جب بن آواز دعائیں کی جاتی ہیں، تب معجزے ہو جاتے ہیں۔ وہ تڑپ وہ یا اللہ کی صدائیں فلک تک پہنچ جاتی ہیں اور کن فرما دیا جاتا ہے۔ ہر چیز ایک مخصوص عمل ہے، بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی تم تک پہنچ جائے گا، اور جب وہ مکمل پہنچ جائے گا وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہوگا۔ بس صبر کرو اور اپنے نصیب کا جو لکھا ہے اس پر، جو تمہارے لیے اللہ نے لکھا ہے اس پر پورا یقین کرو اور دعا کرو، لہٰذا یقین اور دعائیں جاری رکھو۔
اگر تم اس کی رضا کے خاطر کچھ بھی ترک کر دو یا ترک کرنے کی کوشش کرو تو اس کا اجر وہ رب العالمین تمہیں ایسا دے گا، نہ تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کبھی کسی دماغ نے سوچا ہوگا۔ اس کے راستے پر چلنا مشکل ہے، مگر یہ جان لو کہ تمہیں اس کی راہ پر چل کر ہی یہ دنیا اور وہ دنیا نصیب ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے تم ایک دن اپنی دعاؤں کی قبولیت کو دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے۔ جو کچھ وہ تمہیں نصیب کرے گا اس پر تم یقین ہی نہیں کر پاؤ گے۔ تم صرف شکر کے آنسو بہاؤ گے اور اپنی ماضی کی ہر تکلیف بھول جاؤ گے۔ وہ جب مجھ سے کرے گا تو پہاڑوں اور دریاؤں سے بھی راہ بن جائے گی۔ تم اس رب کے لاڈلے ہو نا، تم جانتے ہو کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں اکثر مصائب سے بچا لیتا ہے، مگر تمہاری ایک دعا ہے جو اب تک نہیں قبول ہوئی، جو تمہارے دل سے کی جاتی ہے، لیکن سنو، وہ دعا لاڈلی نماز سے پوری ہو جائے گی۔ تم جانتے ہو لاڈلی نماز تہجد ہے، اور تہجد اللہ کی اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ پہلے عرش پر آ جاتا ہے، تو اس کے لیے پڑھا کرو تہجد، اور پھر تم دیکھنا کیسے معجزات ہوئیں گے۔ اپنی دعا کی قبولیت پر ایمان رکھیں۔ کل کو آج کرنے والا، رات کو دن کرنے والا، صبح کو شام کرنے والا آپ کی دعائیں بھی قبول کر سکتا ہے، آپ کی نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ اپنے دل سے یہ وہم نکال دیں، یہ وسوسے شیطانی ہیں، آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر دعا کا طریقہ خود سکھا کر وہ کیسے آپ کی دعا کو قبولیت سے محروم رکھے گا، جب اس نے خود ہی آپ کے دل میں دعا کا خیال ڈالا ہے، تو وہ کیوں نہیں دے گا آپ کو آپ کی مانگی ہوئی خوشی۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کی خوشی اس کے لیے بہت خاص ہے۔ جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے نا، تو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارا یہ صحت مند جسم کتنی بڑی عنایت ہے، اور پھر اچانک سے کوئی بیماری آزمائش بن کر ہمارے اندر شکر کے جذبے کو مزید بہتر بنا دیتی ہے۔ اپنی زندگیوں اور ان میں موجود اس کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ ہم اس کے کسی کرم کا بدلہ نہیں چکا سکتے، وہ بہت مہربان اور شفیق ہے۔ پتہ ہے ہمیں اللہ کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ کیونکہ ایک تو اس کو ہمارا مانگنا پسند ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس سے ہم مدد مانگیں یا جس کو اپنی مشکلات بتائیں۔ وہ جانتا ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے اور ہم کتنے بے بس ہیں۔ اگر وہ ہمیں نہ سنے تو ہمارا دل پھٹ جائے۔ وہ ہماری ہی خاطر ہم سے کہتا ہے کہ میری طرف آؤ۔ وہ ہمیں پرسکون کرے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایسی محبت ہے اس رب کو ہم سے، بتاؤ اور کون کرے گا ایسی محبت ہم سے؟ اپنی دعائیں، اپنا صبر جاری رکھو۔ وہ رب تمہیں جلد ایسے نوازے گا کہ تمہاری جلسی ہوئی روح صحت یاب ہو جائے گی۔ وہ تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ تم ہر طرف باہر دیکھو گے۔ بس اس کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کی سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دعا سب کر سکتے ہیں، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو کل شعین قدیر ہے، جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظم کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر حال میں سنبھال رہا ہے۔ وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو، یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ مکمل ہوگا، اور اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ معجزے تم خود دیکھ لو گے۔ یہ یاد رکھو، اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔